خواجہ آصف صاحب جو ہیں ہی از فیلنگ تھریٹنڈ، ہی سیز کہ ان کو تھریٹس موصول ہو رہی ہیں، جو کہ میرے لیے ایک بڑی تعجب کی بات ہے کہ دفاع کا وزیر بھی ہوں اور تھریٹس بھی موصول اور اس وقت بھی دفاع کے وزیر تھے جب جنرل باجوہ چیف تھے. سو آئی تھنک وہ جو 7-8 مہینے تھے نا بٹوین اپریل اینڈ نومبر اینڈ، سو اس وقت ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ بڑی اچھی ریلیشن شپ چل رہی ہے، بٹ ناؤ وی کم ٹو نو کہ دیٹ ریلیشن شپ واز ناٹ گڈ. تو وہ تو پھر ناؤ دس ریکنفرمز کہ پھر آپ نے غلط آدمی پر انحصار کیا تھا ٹو گیٹ واٹ ایور فار پاکستان، کہ جی پاکستان کو ہم آگے لے کے جائیں گے اور ہم اس شخص پر بھروسہ کر سکتے ہیں ٹو ٹیک پاکستان ٹورڈز پروگریس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تھریٹ جنرل باجوہ دے رہے ہیں. دیکھیں ایک تو جنرل باجوہ وہ ایک اس سے اگر ایک سبق لیا جا سکتا ہے اگر کوئی اور کنٹری. آپ کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ آصف بھی جو ہیں ان کے اوپر بھی غلط تکیہ کیا ہوا ہے اس وقت بھی اور اب بھی؟ مطلب یہ تو خواجہ آصف بتائیں گے نا کہ وہ ریلیشن شپ کب خراب ہونی شروع ہوئی، جب کہ اب وہ تھریٹ پر آ گئی ہے. دیکھیں نا اپریل 2022 میں، بیکاز آپ کو پتا ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو جنرل باجوہ واز آن دا ریسیونگ اینڈ فرام پی ٹی آئی سپورٹرز نا، مطلب جس دا کائنڈ آف تھنگس ابیوزز ان کے اوپر پی ٹی آئی، میرے خیال ہے پاکستان میں کم کسی آرمی چیف، سٹنگ آرمی چیف پر اتنا زیادہ کیا گیا. پی ایم ایل این آلسو ہیز بین ان دا فور فرنٹ بہت سے سچویشنس میں آرمی چیف کے خلاف جنرل باجوہ کے پوائنٹ آف ویو سے، بٹ جس لیول پر پی ٹی آئی گئے تھے تو ان کو وہاں سے بھی پرابلم تھا. سو امیجن تو ہم یہی کر رہے تھے، بیکاز آئی واز ناٹ این انسائڈر سو آئی ڈونٹ نو کہ بھائی جنرل باجوہ کے ساتھ ہماری حکومت کے حالات ریلیشن شپ ٹھیک ہیں اور وہ نظر بھی آتے تھے ٹھیک ہے. اب نومبر کا اینڈ آ گیا اور اب پتہ چل رہا ہے کہ نہیں جی ادھر ریلیشن شپ بڑے خراب تھے، جنرل فیض کے ساتھ بھی خراب تھے، جنرل باجوہ کے ساتھ بھی خراب تھے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی حکومت عوام کے بھروسے پر آئی ہے تو پھر آپ نے یہ کیوں برداشت کیا 7-8-9 مہینے، اور آلسو نوئنگ کہ ایک ہسٹری ہے ہماری جس میں ایک انٹرفیئرنس ہوتی ہے. سو لوگوں کا پھر کویسچن ہوتا ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ 5 سال کے بعد ہمیں پتہ چلے گا.